السلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 38۔ ترجمہ: اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ الا امثالکم، جتنی بھی جاندار پرندے وغیرہ ہیں، فرمایا تمہاری جیسے امتیں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمام جاندار، خواہ وہ چوپائے ہوں یا درندے ہوں یا پرندے، سب تمہاری طرح امتیں ہیں۔ یہ مماثلت تمام اعتبار سے نہیں ہے بلکہ بعض اعتبار سے ہے کہ ان جانداروں کو، چوپاؤں کو، پرندوں کو بھی امتیں کہا گیا ہے۔ اس کی مماثلت بعض اعتبار سے ہے اور اس کے کئی وجوہات علماء نے، مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ان وجوہات کو بیان میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ حیوانات تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کو پہچانتے، اسے واحد و یکتا جانتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہا تمہاری جیسی کیا ہیں، امتیں ہیں۔ جس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو جاندار بھی کیا کرتے ہیں، جتنے بھی پرندے وغیرہ ہیں وہ اللہ کو پہچانتے بھی ہیں، اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا ان کی عبادت جو ہے اپنے انداز سے ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہا گیا ہے تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اور بعض کا قول یہ ہے وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہے، جس طرح تم بھی اللہ کی مخلوق ہو تو جاندار بھی اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہیں، اس اعتبار سے کہا گیا ہے تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اور بعض نے کہا وہ انسان کی طرح باہمی الفت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھتے سمجھاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جس طرح انسان محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں، تو جاندار بھی، عام پرندے وغیرہ بھی ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اپنے بچوں کی محبت رکھ دی گئی ہے، ایک دوسرے سے الفت رکھنے کی بنا پر کہا گیا ہے تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اور بعض کا قول یہ ہے روزی طلب کرنے، ہلاکت سے بچنے، نر مادہ کے امتیاز رکھنے میں تمہاری مثل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح انسان روزی کو طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، پرندے صبح صبح نکلتے ہیں، شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں، اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، جس طرح انسان روزی کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پرندے جاندار بھی روزی کو طلب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، نکلتے ہیں۔ جس طرح انسان ہلاکت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح یہ جاندار، پرندے ہو گئے، کیڑے مکوڑے ہو گئے، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ہلاکت سے کیا کرتے ہیں، بچاتے ہیں۔ اور جس طرح انسانوں کے اندر نر اور مادہ کا امتیاز ہوتا ہے، ان کے اندر بھی نر اور مادہ کا کیا ہوتا ہے، امتیاز ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر کہا گیا تمہاری طرح ہیں۔ اور بعض نے کہا پیدا ہونے، مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں تمہاری مثل ہے۔ جس طرح انسان پیدا ہوا، مرے گا، مرنے کے بعد حساب کتاب دے گا، تو جانداروں میں بھی بعض کیا، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اٹھنے کے بعد حساب بھی ہے۔ جانوروں کے بارے میں بھی یہ روایات میں ملتا ہے۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی۔ قرآن کی نہیں واضح دوسری آیت میں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ہم نے ہر خشک و تر چیز کا علم جو ہے قرآن کریم میں رکھ دیا ہے، کائنات کی ہر شے کا علم جو ہے قرآن کریم میں۔ اور یہاں فرمایا ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی، گویا ہر چیز، دنیا کا ہر علم جو ہے قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ جملہ علوم اور تمام ما کانا ما یکون، ما کانا کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا ازل سے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے۔ اور بعض نے کہا جمیع اشیاء کا علم اس میں ہے، اس کتاب سے یہ قرآن کریم مراد ہے یا لوح محفوظ مراد ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
علم کلی ثابت ہوا، کیونکہ سارے علوم لوح محفوظ یا قرآن میں ہیں، اور یہ کتاب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ہے۔ اور فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا علم قرآن میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس قرآن میں اس کتاب کا مطلب یہ تو قرآن کریم ہے یا لوح محفوظ ہے، تو لوح محفوظ یا قرآن کریم میں ہر شے کا علم ہے، ما کانا ما یکون کا ہے، شروع سے لے کر قیامت تک ہر چیز کا علم موجود ہے لوح محفوظ میں یا قرآن کریم میں، جو معنی سے مراد لیں۔ تو یہ دونوں کتابیں حضور کے علم میں ہیں، تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم کلی عطا فرمایا ہے، ما یکون کا علم بھی عطا فرمایا ہے اور ما کانا کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فجر سے زور تک، ٹھیک ہے، احوال بتانا شروع کری دنیا کے، پھر زور کی نماز ادا کی، پھر عصر تک، یہاں تک کہ مغرب تک حضور نے درمیان میں نمازیں آتی، نمازیں پڑھاتے جاتے، پھر ممبر پہ کھڑے ہوتے، احوال بیان کرنا شروع کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جب سے دنیا بنی تب سے لے کر یہاں تک کہ مخلوق جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، سب کچھ ما کانا ما یکون حضور نے ایک ہی دن میں سب کچھ بیان فرما دیا ہے، ایک ہی دن میں سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب کا علم عطا فرمایا، اور کتاب کائنات کی ہر شے موجود ہے، تو پتہ چلا اللہ نے آپ کو علم کلی عطا فرمایا، ما کانا کا علم بھی جانتے ہیں اور ما یکون کا علم بھی آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ تمام انسان، جانور، پرندے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ انسان تو جنت یا جہنم میں جائیں گے، جبکہ جانور اور پرندوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اس کے بعد نہ یہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں جائیں گے۔ بعض جانوروں کے بارے میں آتا ہے، 5 قسم کے جانوروں کو کہا گیا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس میں سے اصحاب کاف کا کتا، ٹھیک ہے، اس طرح 2-3 اور بھی کہے ہیں، 5 جانوروں کا کہا گیا وہ کیا کریں گے، جنت میں جائیں گے، وگرنہ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا تھا تو قیامت کے دن دونوں کو اٹھایا جائے گا، اب جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے، اب وہ دوسری کے سینگ لے لیے جائیں گے، اب کہا جائے گا تو اس کو مار اور اپنا بدلہ لے۔ اس طرح حساب و کتاب ہوگا، حساب لینے کے بعد ان کو خاک کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن انسانوں کے حساب کتاب کیا ہوگا، حساب کتاب لینے کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا قیامت کے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کا بھی حساب ہوگا۔ بعض حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں قیامت کے دن زمین کھینچ کر چمڑے کی طرح دراز ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انسانوں، جنوں، چوپایوں اور وحشی جانوروں الغرض تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی قصاص رکھے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر انہوں کہا جائے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، مجھ سے حساب کتاب نہیں آتا، مجھے مٹی ہو جاتا، اب جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ تب کافر تمنا کرے گا کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا، جہنم کا عذاب مجھے نہ دیا جاتا۔ تو ذرا غور کرے، اگر جانوروں کا حساب و کتاب ہے تو ان پر تو اس طرح احکامات الہیہ ہے ہی نہیں ہیں، انسانوں پر تو احکامات الہیہ بھی ہیں۔ یہ وہ انسان ہے عالم ارواح میں سب کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، نعم، سب نے کہا جی ہاں مولا ہم تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں سب نے اقرار کیا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے عالم ارواح میں اقرار نہ کیا اللہ کی توحید کا۔ اب دنیا میں جب امتحان گاہ آئی، کسی نے اس وعدے کو یاد رکھا تو وہ مومن رہا، جو بھول گیا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے ایمان کے احکامات کو، دین اسلام کے احکامات کو
پہچان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق پامال ہو گئے ہیں یا اللہ پاک جس کا حق ہم سے پامال ہوا ہے یا اللہ پاک اس کا ہم حق ادا کر کے اسے راضی کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی